بیٹا آج آپ لوگوں نے کوشچن نمبر 6 پڑھنا ہے تحریک خلافت کے بارے میں۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی 1914 سے 1918 تک، اس نے برطانیہ میں ان لوگوں میں امریکہ بھی کے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے کیا کہ ترکی پر فتح پانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ترکی میں جو ہے وہ خلافت عثمانیہ چلتی تھی، تو مسلمانوں کی حکومت تھی، اور برطانیہ کے لوگوں کو یہ چیز تسلیم نہیں تھی ان کی حکومت کو، اور انہوں نے کیا کیا کہ جنگ ہوئی، وہ پہلی جنگ عظیم تھی، اور اس میں جو ہے وہ ترکی پر قابو پانے پر وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اب جنگ کے جو ختم ہونے کے بعد ایسے حالات نظر آنے لگے تھے کہ جو اتحادی قوتیں ہیں، طاقتیں، وہ ترکی کے جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ اب ان پر کچھ حصوں پر تو وہ قابض ہو جائیں گے، مسلمانوں کے جو مقدس مقامات تھے وہاں پر تو ان کی بے حرمتی کی جائے گی، اور ترکی خلافت کو، جسے پوری دنیا کے مسلمان عالم اسلام کے اتحاد کی علامت سمجھتے تھے، ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں صرف ایک ترکی ہی ایسی جگہ تھی جہاں پر ابھی تک جو ہے خلافت عثمانیہ جو ہے وہ رائج تھی۔ اب یہ جو سب چیزیں نظر آ رہی تھیں، ان امکانات کو دیکھ کر ہندوستان کے مسلمان کو غصہ آ گیا، وہ مضطرب ہو گئے، انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے جو ہے پورے ہندوستان میں ایک تحریک چلائی، جس میں ہندوؤں نے بھی ان مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ اب تحریک کیا چلی تھی؟ تحریک خلافت کے جو واقعات ہیں اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ خلافت کمیٹی کا قیام۔ اب 1919 میں جو ہے وہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا نام تھا آل انڈیا خلافت کمیٹی، جس کو تشکیل دیا گیا تھا، جس کے ذریعے جو ہے وہ ترکی کا ساتھ دیا جانا تھا۔ اس کے بعد ہندو مسلم اتحاد اور ترک موالات کا فیصلہ تھا۔ اب 1919 میں جو ہے کانگریس نے خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں سے تعاون کا فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو گاندھی جی تھے ان کو پروگرام تشکیل دینے کا اختیار دیا، جو ہندوؤں کے رہنما تھے۔ اب گاندھی نے جو ہے حکومت سے عدم تعاون کا جو ہے 4 مرحلوں پر مشتمل پرامن مزاحمت کا پروگرام بنایا کہ ہم نہ لڑائی جھگڑا کریں گے اور نہ ہی مزاحمت کریں گے، لیکن ہم ایک ایسی تحریک چلائیں گے جس کے ذریعے جو ہے مسلمان اور ہندو آپس میں مل کر یہ بات طے کر رہے تھے کہ ہم ترکی کو جو ہے وہ برطانیہ سے آزاد کروائیں گے۔ اس کے بعد خلافت وفد 1920 میں جو ہے مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد برطانوی حکمرانوں اور رائے عامہ کو خلاف کے مسئلے پر مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کرنے کے لیے برطانیہ گیا تھا، لیکن حکومت برطانیہ نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جو ہے مسلمان اور ہندوؤں کا گڑھ جوڑ ہو گیا تھا نا اس مسئلے پر، تو اس لیے جو ہے وہ برطانیہ کو یہ بات منظور نہیں تھی، کیونکہ وہ حکومت پہلے بھی یہاں پر کر رہے تھے، ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ترکی پہ کر لی تھی، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو یہ بات منظور نہیں تھی، انہوں نے اس وفد کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب جب کیا کہتے ہیں انہوں نے برطانیہ نے حکومت کی تھی ترکی پر اور خلافت کو ختم کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اب آپ اگر ترکی جاتے ہیں تو سمندر کے ایک طرف جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ مسلمان بس رہے ہیں، لیکن جو یورپ کی طرف ترکی کا ایک حصہ لگتا ہے وہاں پر ٹوٹلی یورپین سٹائل میں لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ ہے مسلمان، لیکن وہ ان کا جو رہن سہن ہے وہ بالکل یورپین انداز میں ہے، کیونکہ ان کا جو تھا برطانیہ کا جو تھا اثرات ان لوگوں پر رہ گئے تھے ان کے جانے کے بعد بھی۔ اس کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا تھا مئی 1920 میں کہ اتحادی طاقتوں نے ایک معاہدے کے ذریعے جو ہے وہ ترکی کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ اب یورپ اور جو عالم عرب میں ترکی کے تمام جو مقبوضہ علاقے تھے جن پر قبضہ کیا گیا تھا ان سے چھین لیے گئے، تو یہ اس معاہدے کا نام اصل میں سیورے تھا۔ آگے بیٹا پھر اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسرت موہانی نے جو ہے تقریریں کی پورے ہندوستان میں اور لوگوں کے جذبات کو ابھارا۔ پھر جو خلافت کمیٹی تھی 1 اگست کو 1920 میں انہوں نے کیا کیا کہ ہندوستان میں ہڑتال کرائی، اور جو گاندھی تھے ان کو تحریک عدم تعاون کا لیڈر منتخب کیا گیا۔ اب جو ترک موالات کی تحریک تھی وہ انہوں نے عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا، سرکاری ملازمین نے اپنی نوکریاں ترک کر دی، اور جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے حکومت کے تعلیمی ادارے چھوڑ دیے، اور بعض جو ہیں خطاب یافتہ لوگوں نے خطابات حکومت کو واپس کر، جیسے سر کا خطاب ملتا ہے لوگوں کو، وہ انہوں نے واپس کر دیے کہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ان چیزوں پر۔ جو علی برادران تھے محمد علی جوہر اور مولانا محمد شوکت علی، ان دونوں کو جو ہے وہ بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے 2 سال کی قید سنا دی گئی تھی۔
اس کے بعد نومبر 1921 میں حکومت کے احکامات کی جو ہے وہ کھلم کھلا خلاف ورزی کی تحریک شروع کی گئی، تو تقریباً 20,000 افراد نے گرفتاریاں پیش کی تھیں، مطلب خود وہ گرفتاریاں دینے کے لیے آگے چلے گئے تھے، کیونکہ ترکی کا معاملہ درپیش تھا، اور اگر حکومت کے ساتھ اس ٹائم تعاون کیا جا رہا ہوتا تو پھر وہ ترکی کا جو معاملہ تھا وہ پیچھے چلا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم برطانیہ کی حکومت جو ہندوستان میں رائج ہے ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے مطالبات کو مانیں۔ اب جب لوگ جو ہے سرکاری ملازمتیں چھوڑ دیں گے، طلباء جو ہے حکومتی تعلیمی ادارے چھوڑ دیں گے، تو حکومت کو تو نقصان ہونا ہی ہونا تھا، تو وہ اس نقصان کی صورت میں وہ ان کے جو معاملات تھے، ان کے مطالبات تھے، وہ مان سکتے تھے۔ اس کے بعد بغاوت چلی کیسے کہ 1921 میں جو ہے وہ جنوبی ہند کے جو قبائل تھے انہوں نے کیا کیا کہ ہندو ساہکاروں کے درمیان اور جو ہے نا ان لوگوں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی۔ اب وہ بہانہ بنا فسادات کا، اور پھوٹ ڈل گئی تو ہندوستان میں متعدد مقامات پر ہندو مسلم جو ہے فسادات شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پھر چورا چوری کا سانحہ ہوا 1922 میں، جو ہے یو پی جو انڈیا کا ایک شہر ہے، اس کے قصبے میں جو ہے نا مشتل ہجوم نے ایک تھانے کا گھیراؤ کر لیا، اور پولیس کے جو 21 ملازمین تھے نا ان کو ہلاک کر دیا، جلا کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد پھر جب یہ سب چیزیں دیکھی گئیں کہ نہیں اب جو عمل میں نہیں لائی جا رہی یا ہمارے مفادات کو نہیں مانا جا رہا، تو پھر جو ہے چورا چوری کا جو سانحہ ہوا تھا اس کی بنیاد بنا کر گاندھی جی نے اعلان کیا کہ چونکہ یہ تحریک اب عدم تشدد کے اصول پر قائم ہوئی ہے، اس لیے اس کو ختم کرنا بہتر ہے۔ انہوں نے جو ہے اب جب وہ عروج پہ جا رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، اس تحریک کو سول نافرمانی کی تحریک کو انہوں نے ختم کر دیا، کہ اب جو ہے نا بہانہ بنایا نا، مطلب کہ جو پہلے آپ اتنے سارے معاملات ہو چکے تھے، بغاوت ہو چکی تھی، معاہدہ کرنے کے لیے گئے تھے، وفد گیا تھا، سول نافرمانی کی گئی، ان سب کو جو ہے پس پش ڈال کر گاندھی نے بہانہ بنا کر تحریک کا خاتمہ ہی کر دیا کہ اب جو ہے وہ تحریک نہیں چلائی جائے گی ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد بیٹا جو ہے لیڈرشپ کا تھا عمل، تمام جو ہندو اور مسلمان لیڈروں نے نا تحریک کے اچانک خاتمے پر افسوس اور حیرت کا اظہار کیا تھا، اور کہا کہ اب جب کہ ہندوستان کی آزادی کی منزل قریب آ چکی تھی، اس قسم کے فیصلے کا کوئی جواز تو نہیں بنتا تھا نا، کیونکہ اب جو ہے انہوں نے اسٹرگل کر لی تھی اتنے سال کی، لوگوں نے گرفتاریاں بھی دیں، لوگوں نے ملازمتیں بھی چھوڑیں، سارا کچھ کیا، اتنی قربانیاں دیں، لیکن جب وہ مطلب بالکل عروج پہ وہ آ گئی تھی اور ان کے مطالبات منظور ہونے والے تھے، تو گاندھی نے اس تحریک کو ختم کر دیا۔ اب مسلمان جو لیڈر تھے اور ہندو لیڈر تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ حیران تھے اس بات پر کہ جب ہم بالکل منزل کے قریب تھے تو اس وقت اس کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس کے بعد خلافت کا خاتمہ ہو گیا، ترکی میں جو اتا ترک کو اقتدار حاصل ہو گیا، اور انہوں نے 3 مارچ 1924 کو خلافت کے ہمیشہ کے لیے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ہندوستان میں خلافت کے حق میں تحریک چلانے کا جواز ہی ختم ہو گیا، مطلب جب ترکی میں جس کو حکومت ملی ہے اس نے خود ہی جب خلافت ختم کر دی ہے تو اس کے خلاف اب تحریک جو ہے وہ کیا چلانے کا کوئی مقصد تو نہیں تھا نا۔ اور اس کے بعد جو ہے ترکی کے لوگوں پر بہت ظلم، اتا ترک کے آنے کے بعد بہت سے مظالم کیے گئے تھے، بعد میں پھر جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے چیزیں پھر بہتر ہونا شروع ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے مسلمان لوگوں کی حکومت آئی ترکی میں، تو پھر معاملات جو ہے وہ بیٹر ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن خلافت جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، وہ خلافت عثمانیہ کہلاتی تھی۔ آج بیٹا آپ لوگوں نے یہی لیسن یاد کرنا ہے۔